السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کی آج پریس کانفرنس کے حوالے سے شیئر کروں گا پریس کانفرنس بھی، اور جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس ہوا ہے جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں اور مولانا نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے، اس حوالے سے آج کا ویلا کروں گا۔ ایک تو فیصلے یہ کیے گئے ہیں کہ جی شورا، جے یو آئی کی شورا جو ہے، مرکزی شورا کا اجلاس 2-3 نومبر 2024 کو سب آفس اسلام آباد میں ہوا اور مولانا فضل الرحمان نے صدارت کی۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پر پارٹی پالیسی، خصوصاً قائد جمعیت اور ان کی ٹیم کی جمہوری، سیاسی اور آئینی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کو سراہا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جی اجلاس میں سود کے خاتمے کے لیے آئین میں مدت کا تعین، شریعت ایپلیٹ بینچ کے کردار کو مؤثر بنانے، دینی مدارس کی رجسٹریشن کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ جو سود کے خاتمے کا معاملہ ہے، اس پر لوگ اس کو نیگیٹو بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 4 ماہ کے لیے جو ہے سود کو جائز قرار دے دیا۔ بھائی 4 ماہ مولانا، اس لیے 4 ماہ مولانا نے دیے کیونکہ جب سود کے خاتمہ آپ کریں گے معیشت سے، بینکوں سے، تو آپ کو متبادل نظام لانا پڑے گا۔ وہ الادین کا چراغ تو کسی کے پاس ہے نہیں، بینکوں کے پاس یا وزارت خزانہ کے پاس، کہ وہ الادین کا چراغ گھمائیں اور ایک منٹ میں جو ہے وہ نظام تبدیل ہو جائے، ایسا تو پاسبل ہے نہیں نا۔ تو 4 ماہ اسی لیے مولانا نے دیے، 4 ماہ نہیں بلکہ 4 میرا خیال ہے سال 2028 تک دیے ہیں۔ تو 4 سال اسی لیے دیے ہیں کیونکہ سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا، تو اس لیے مجبوری ہے۔ اگر مولانا 4 سال نہ دیتے تو یہ تو ساری زندگی پھر سود چلتا رہتا، تو پھر کس کی ذمہ داری ہوتی؟ یہ جو تنقید کرنے والے ہیں مولانا پہ، تو پھر ذمہ داری اس کی ان پہ آنی چاہیے نا، کہ وہ تو کچھ کر نہیں پا رہے، جس نے کیا ہے تنقید بھی اسی پر کی جا رہی ہے، مولانا پر کی جا رہی ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی مرکزی مجلس شورا نے مرکزی مجلس سے فقہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے سربراہ مفتی روزی خان صاحب ہوں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ جی مرکزی مجلس شورا نے مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس عید الفطر کے بعد بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5واں نقطہ ہے کہ جی مرکزی مجلس شورا نے عوام اور جے یو آئی کے درمیان فاصلے کم کرنے اور اس کو مربوط بنانے کے لیے درج ذیل شعبوں اور ان کے مرکزی کنوینر کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت لائرز فورم، یعنی جے یو آئی کا وکلاء کا فورم بنایا گیا ہے، اور اس کے کنوینر ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ، اور بین الاقوامی تعلقات عامہ، یہ بھی شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے جلال الدین ایڈوکیٹ کنوینر ہوں گے۔ جمعیت خواتین فورم، یہ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شعبہ، اور شاہدہ اختر علی صاحبہ جو ہے اس کی کنوینر ہوں گی۔ جمعیت اقلیت فورم، یہ اس کی محترمہ آسیہ ناصر صاحبہ جو ہے اقلیتوں کی فورم کی کنوینر ہوں گی۔ جمعیت اساتذہ فورم، عبد الخالق وٹو صاحب اس کے ہوں گے مرکزی۔ اچھا، یہ فورم جو ہے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، نئے شعبے۔ اور مرکزی مجلس شورا نے ڈیجیٹل میڈیا کو مزید فعال اور منظم کرنے کے لیے مختلف تجاویز کو حتمی شکل دی ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے کنوینر انجینئر ضیاء الرحمان کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ 7واں نقطہ ہے کہ جی 4 صوبوں میں تاجر اور کسان کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 8واں یہ ہے کہ جی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر ہونے والی اسرائیلی بےرحمانہ حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں پرامن شہری مرد، خواتین اور بچے شہید کیے گئے ہیں۔ 9واں یہ ہے کہ جی مرکزی مجلس شورا نے
عالمی بحثی کو انتہائی سنگدلی قرار دیتے ہوئے پاکستان کے مخیر حضرات اور عوام سے ان کی مالی مدد جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ یہ فیصلے ہیں، اور جے یو آئی کا بڑا امپارٹنٹ یہ اجلاس تھا، کیونکہ جے یو آئی نے یہ فیصلے، اتنے بڑے فیصلے جو ہیں نئے شعبے قائم کرنے کا، بڑے طویل عرصے سے ایسے فیصلے نہیں کیے گئے، تو اس کو قابل تحسین سمجھا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مجلس شورا جو ہے، ہماری مجلس شورا نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مذاکراتی نشستوں اور ترمیم کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا۔ سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت کو ایک عدالت تسلیم کرانا، اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق ترمیم پر مبارکباد دی گئی، دینی مدارس کا ایکٹ پاس کرنے اور بینک اکاؤنٹس کے لیے اقدام مستحکم اقدام قرار دیا گیا۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اس کی۔ عوام فلسطینی کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں۔ فلسطین میں یتیم بچے رہ گئے ہیں۔ حکومت انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر دفاعی ادارے کو وہ اختیارات دینے جا رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری میں نہیں آتے۔ پہلے نیب کے پاس اس طرح کے اختیارات کی بات ہو رہی تھی، یہ سول مارشل لا کے مترادف اور جمہوریت کے منہ پر تماچا ہوگا۔ نیا ایکٹ جمہوری ادارے اپنے چہرے پر سیاہ دھبا ہوگا، جمہوری اداروں پر اپنے چہرے پر سیاہ دھبا لگائیں گے۔ کیا نیا ایکٹ 26ویں آئینی ترمیم کے روح کے منافی نہیں؟ اس ترمیم میں جو اداروں کو اختیارات مل رہے تھے وہ ایکٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم متروکہ وقف املاک ایکٹ کو اسلام آباد کی حد تک کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے مماثلت رکھتا ایکٹ ہندوستان میں بھی منظور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان میں مسلمانوں کے املاک پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں اللہ کے قانون کا تابع ہوں، ہم آگے بڑھیں گے، عوام میں شعور پیدا کریں گے، سپریم کورٹ کے کسی غیر قانونی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنا مقدمہ دوبارہ لڑیں گے۔ 28 نومبر کو سکھر میں تقریب منعقد کریں گے اور 8 دسمبر کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس منعقد کریں گے۔ یہ ہیں جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کے فیصلے۔ 2 روزہ جو اجلاس ہوا، مولانا فضل الرحمان نے بھی بریفنگ دی ہے۔ اب قانون سازی نئی بھی ہو رہی ہے، اور مولانا کو خدشات یہ ہیں کہ اس قانون سازی کے تحت جو 26ویں آئینی ترمیم میں فوج کو اختیارات دیے جا رہے تھے، یا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے تھے، ترامیم شامل کی جا رہی تھی، تو وہ مولانا نے مخالفت کر کے وہ تو رکوا دی، لیکن مولانا کو خدشہ یہ ہے، تحفظات یہ ہیں کہ اب نئی قانون سازی جو ہونے جا رہی ہے، جو ایکٹ منظور کرایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، تو اس ایکٹ میں پھر وہی ترامیم، وہی قانون سازی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔